مثالی ماں کے سلسلے میں جو ہم لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں، آج اس کا چوتھا لیکچر ہے۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے اور علم نفسیات، مطالعے اور تجربے اور مشاہدے سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ زمانہ حمل میں ماں پر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں اور ماں جس حال میں رہتی ہے، اس کے اثرات عورت کے دل سے ہو کر حمل کی حالت میں رہنے والے پیٹ کے بچے پہ پڑتے ہیں۔ ہم سب اس چیز کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح دودھ پیتا بچہ بھی ان اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا، بلکہ موروثی اثرات کے بارے میں بھی بعض ماہرین حکمہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ماں اور باپ پر جو حالت یا کیفیت جنسی ملاپ یا ماں پر حمل کے دوران طاری ہوتی ہے، اس کا تمام تر اثر بچے کی عادت اور طبیعت پر پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ماں باپ جنسی ملاپ کے وقت کسی نیک کام کا یا حمل کے دوران کسی نیک آدمی کی دینی خوبیوں کا تصور کریں تو انشاءاللہ بچہ نیک ہوگا۔ اسی طرح جنسی ملاپ کا جو دعا ہے وہ ضرور یاد کرنی چاہیے اور وہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، جو کہ قرآن و سنت سے ہم تک پہنچی ہے، اور اس کا یہ اثر ہوگا کہ بچہ نیک اور صالح ہوگا۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کا، خصوصاً فجر کی نماز کا اہتمام کریں، اس لیے کہ جس رات کو حمل ٹھہرتا ہے اس کی ہونے والی صبح میں فجر کی نماز دونوں نے پڑھی تو انشاءاللہ آنے والی اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی فرما بردار ہوگی۔ اس لیے کہ جو ماں باپ فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا منادی مؤذن ان کو نماز کے لیے بلائے اور وہ اس کی پکار پر لبیک نہ کہیں تو ڈر ہے کہ ان کی اولاد ان کی نافرمان ہوگی، جس طرح یہ اپنے مالک کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جس رات میاں بیوی ملیں اس رات دونوں تہجد پڑھ کر صالح اولاد کے لیے دعا مانگیں، جو ان کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور امت مسلمہ کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ اور کم از کم یہ نہ ہو تو فجر کی نماز تو ضرور پڑھیں، شور با جماعت مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرے، عورت گھر میں نماز کا وقت ہوتے ہی پڑھے۔ ماں کو چاہیے اپنے آنے والے بچے یا دودھ پیتے بچے پر کامل توجہ صرف کرنے کے لیے پوری طرح فرصت اور خوشی سے رہے اور اپنے جسم، عقل اور اپنی عادت اور اطوار کو اس طرح قابو میں رکھے تاکہ ابتدائی سے ان بچوں میں اعلیٰ اخلاق اور نیک کردار کا بیج بویا جا سکے۔ کہتے ہیں کسی حکیم ماں سے کسی نے پوچھا، یہ بچہ اتنا روتا کیوں ہے؟ کسی حال میں چپ ہونے کا نام نہیں لیتا۔ سمجھدار ماں نے غم کے آنسو بہاتے ہوئے جواب دیا، یہ بچہ جب پیٹ میں تھا تو اس کے والد نے مجھے بہت ہی رلایا تھا، اس کا اثر اس بچے پہ بھی پڑا۔ اس لیے عربوں کے ہاں زمانہ جہالت میں بھی جب ان کی عورتیں حاملہ ہوتی تو ان کو بہت زیادہ خوش و خرم، بے خوف و خطر رکھا جاتا تاکہ بچہ جری، بہادر، نڈر اور سخی پیدا ہو اور دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اسی لیے پرانے زمانے میں حکمہ حاملہ عورتوں کے کمرے میں بادشاہوں، علماء، حکمہ اور نیک لوگوں کی تصویریں رکھا کرتے تھے کہ عورت پر ان کا تصور غالب ہو تو ایسے ہی بچے پیدا ہوں گے جو اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کریں گے۔ لیکن اسلام نے ان تصاویر یعنی ساری جاندار تصویروں کو ناجائز قرار دے دیا۔ اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے گھر میں کسی جاندار کی تصویر رکھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اب ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ، اور ان مردوں کو بھی، کہ وہ ایسی کتابیں پڑھیں، ایسے بادشاہوں کو، ایسے علماء کو، ایسے حکماں کو اور نیک لوگوں کو پڑھیں تاکہ ان کے ذہن میں بھی ہمیشہ اسلام کا اور نیکی کا تصور غالب رہے، اور یہی تصور ان کے جو پیٹ میں بچہ ہے یا جو ان کی گود میں بچہ ہے اس پہ بھی اس کا اثر ہو۔ یہاں یہ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آج کل حمل ٹھہرنے کے بعد بعض جگہوں پر عورتیں اپنے کمرے میں فرنگی بچوں کی تصویریں، اولیاء اللہ کی طرف منسوب ان کی خیالی اور جھوٹی تصاویر یا اپنی شوہر کی تصویر لگا دیتی ہیں تاکہ ان پہ بار بار نظر پڑے اور ان کے اثرات پیدا ہونے والے بچے میں منتقل ہوں۔ چنانچہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، نامناسب ہے اور فوری طور پر قابل ترک ہے۔ یہ اللہ پاک کی زبردست نافرمانی اور کھلا بغاوت ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ میاں ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس سے اللہ میاں ناراض ہو جائیں تو اس کی بنائی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اس کی بگڑی ہوئی دنیا بھی بن جاتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آج کے دور میں عورتیں ہر وقت نیٹ پہ
हर वक्त मोबाइल पे और हर वक्त इंटरनेट और हर वक्त स्मार्ट टीवी पे बैठी रहती हैं और ड्रामे देखती रहती हैं, फिल्में देखती रहती हैं, सॉन्ग सुनती रहती हैं, और उसके बाद वो कैसे उम्मीद लगा सकती हैं कि उनका बच्चा नेक और सालिया होगा। तो माँ की गोद पहली दरसगाह है, तो देखना ये हमें कि उस दरसगाह में उसको क्या पढ़ाया जा रहा है। तो अगर उसको इसी तरह की फौश मनाजर दिखाए जा रहे हैं, बेहुदा फिल्में, और फिल्में बेहुदा क्या जी, फिल्म ही देखना ही देख लें, और इसी तरह ड्रामे और इस तरह की तस्वीरें, और हर वक्त नेट, हर वक्त फेसबुक, हर वक्त उस पर अनटच रहना, कुकिंग के दौरान भी एक हाथ में मोबाइल रखना, या इस कदर फ़ोन कॉल्स पे बिजी रहना, चैटिंग पे बिजी रहना, और हर वक्त गिफ्तें करते रहना फ़ोन करके एक दूसरे की, तो फिर उम्मीद मत रखें कि आपके बच्चे आपसे मुख्तलिफ होंगे। ये ज़रूर रखें कि दौरान हमल माँ ज़हनी तौर पर नेक लोगों की दीनी सिफात को सोचे, सहाबा कराम साबिहात के वाक़यात ज़हन में रखे, और इन्हीं मुकद्दस हस्तियों की तबाह करे और दूसरों को भी दावत देती रहे। और जैसे कि मैंने कहा, इनकी किताबें सीरत पढ़ें ताकि आपके अंदर भी वो चीज़ पैदा हो, और ये दुआ करती रहे कि ऐ अल्लाह मियाँ मेरी औलाद में भी इन हजरात जैसी दीनी जज्बात पैदा फरमा, और मेरे बेटों और बेटियों से भी आप दीन का काम लें, आमीन। जैसे सहाबा कराम से लिया, और इसके लिए अमल के दौरान ही रसाले, जो आपको अच्छे रसाले होते हैं, दीनी रसाले, उनको ज़रूर लगवाएं और उनको पढ़ें, और अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। कैसे भी बुरे हालात हो, मायूस ना हो, बल्कि मुख्तलिफ मिस्बत सोचों के ज़रिए अपने गम को दूर करने की कोशिश करें। हिम्मत वाली औरत और समझदार औरत हर हाल के अंदर खुश रहने के तरीके सीख लेती है, कांटों ही से फूल चुन लेती है। अपने आप को खुश रखने के लिए किताबें पढ़ें, बहुत सी किताबें हैं, जो तुम मुस्कुराओ तो सब मुस्कुराएं, फिर इसी तरह गम ना कीजिए, गम से दूर रहिए, ये भी जरूर पढ़ें। मुख्तसर कुछ तदबीरें भी हैं जो मैं आपको साथ गा बगा बताती रहूंगी इंशाअल्लाह ताला। इस पर भी अमल करने से बहुत से गम और फिक्रें हामला औरतों से और दूध पिलाती औरतों से और वैसे भी हर खातून से इन चीज़ों को दूर होना चाहिए, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।